درود مل کر بآواز بلند ہدیہ کریں۔ کوشش کریں کہ درود پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم اگر آپ قریب آ جائیں گے تو مجلس کی زینت میں اضافہ ہوگا۔ بکھرے ہوئے پھول اچھے نہیں لگتے، گلدستہ تب بنتا ہے جب سب پھول ایک ساتھ ہوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الارض والسماوات العلی وما بینہما وما تحت الثری الذی فلا یری وقرب فشہد النجوی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّهِ الْمُرْتَضَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَى الَّذِي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَخَطَأٍ وَالشَّاكِرِينَ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ والصابرین فی شدائد والمصائب والعذاب الذین هم مصابیح الہدی۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا مع الصادقین۔ صلوات بابا۔ کوئی بھی مومن کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، وہ اگر یہ کہے کہ میں آپ سے پہلی بار مل رہا ہوں تو غلط کہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ بات کس بلندی پہ جائے گی۔ یہ دو جملے اور اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ جو حکم ہے اس شاہراہ ولایت پہ پھر ہم سفر کریں۔ کوئی مومن کہیں کسی شہر جائے، پردیس چلا جائے، دوسرے مومن کو مل کے یہ نہ کہے کہ آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ ہاں، زمین پہ پہلی ملاقات ہو سکتی ہے، بیداریاں چاہیے مجھے، لیکن ہم کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں۔ بڑی توجہ، جہاں روحوں کو بلا کے اس نے کہا تھا کہ پڑھو علی ولی اللہ، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ذکر کا استقبال ہوا، پتہ چلا کہ بات سمجھی جائے گی، کیونکہ ایک جملہ آپ کی زبان میں اگر بولوں، کیونکہ پرہیں پنچایت والے لوگ بیٹھے ہو جی، اگلے جملے کا انصاف آپ سے زیادہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ممبر وہ مکمل انسانوں کا مجموعہ ہے۔ بڑی توجہ، اس فرش پہ اور اس ممبر پہ یہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ ان مکمل عقیدے والے مومنوں کا مجموعہ ہے کہ جن کے ولی علی کو اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو اعلان کر کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ توجہ چاہیے مجھے۔ کوئی بھی بندہ کوئی گناہ کرے، کہتے ہیں جی ابلیس نے کرا دیا، جملہ پڑھن لگا جی۔ کوئی گناہ ہو، او جی شیطان نے بھٹکا دیا تھا۔ توجہ ہے نا جناب؟ کوئی بچہ شرارت کرے تو آدھیں جی بڑا شیطان ہے۔ توجہ ہے نا؟ انسان نے سوچ لیا ہے اپنی ہر غلطی ابلیس پر ڈال دے۔ میں نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا اور ایک جملے میں پورے دن کی تھکن آپ کی اتر جائے گی۔ اس ایک جملے میں سب کچھ لپیٹ کے سمیٹ کے میں دینے لگا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کون کس پرواز پہ چل کے میرے جملے کو سمجھے گا۔ میں دعوت فکر دیتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں۔ ہر بندے کی عادت ہے کچھ ہو جائے کہتے ہیں جی ابلیس نے کروا دیا، شیطان نے کروا دیا، ابلیس نے کروا دیا۔ ابلیس کا جرم کیا تھا؟ اللہ کے بنائے ہوئے پہلے
پہلے خلیفہ کا منکر تھا، اللہ کے بنائے ہوئے پہلے خلیفہ کا منکر تھا۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے پہلے خلیفے کے منکر کو ابلیس کہتے ہیں۔ ہم اس پہ الزام لگاتے ہیں، اس پہ روز باتیں کرتے ہیں۔ جتنا بڑا مجرم تھا اس نے انکار خلافت کیا، خود خلیفہ نہیں بنایا۔ مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جن لوگوں نے بات سمجھی ممبر کی بلندیوں سے میرا سلام، کیونکہ میں ہوں سرکار، یہ سادات کا انتظام و انصرام یقیناً ان کی بارگاہ میں منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ اگر منظور و مقبول نہ ہوتا تو یہ مجلس ہو نہ رہی ہوتی۔ توجہ ہے نا آپ؟ ہم یہاں آتے ہیں سادات سے دعا لینے کے لیے، سیدوں سے، اور یہ دعا ہے کہ جو انہوں نے ہمارے ذمہ لگایا، جو انہوں نے ان کے ذمہ لگایا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنے اپنے رنگ میں دیتا ہے۔ میں نے علماء سے سنا ہے شاہ جی کہ مجلس کے بعد ملائکہ فہرست بناتے ہیں، اور یہ فہرست جاتی ہے وقت کے وارث کے پاس۔ بڑی توجہ چاہیے مجھے۔ اس فہرست میں ایک صفحہ، اس کے درمیان میں ایک لکیر، اس لکیر میں ممبر کے اس پار والے، اس لکیر کے کالم میں ممبر کے اس پار والے۔ توجہ توجہ توجہ، کہیں نہیں لکھا جاتا کہ ذاکر یا عزادار یا مومن، یہ لکھا جاتا ہے مجلس میں کون کون آیا۔ یہ ڈیوٹیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں، جس نے یہاں آنا ہے اس نے پڑھنا ہے، جس نے یہاں بیٹھنا ہے اس نے بولنا ہے۔ ہماری تقریر عزاداری کا حصہ، آپ کی واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری اور مصائب میں ہائے ہائے کرنا، یہ آپ کی عزاداری کا حصہ۔ پتہ چلا ذاکر آپ بھی ہیں۔ بڑی توجہ، میں بات کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ الزام کیا لگائے جاتے ہیں؟ واہ 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 واہ، مولا سلامت رکھے۔ اس رنگ میں نہیں، میری قوم کے بزرگ نے بہت خوبصورت مصرے پڑھے ہیں، اور یہ مصرے ان کے ضعیف جسم کی نحیف ہڈیوں سے نکلتی ہوئی ضعیف آواز نہیں تھی، بلکہ ولایت علی کے عقیدے کی جوانی کا اظہار تھا، بلکہ جملہ بدل کے کہوں تو ماں کی کردار کی شرافت کی صنعت تھا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے اپنے خون کی طہارت کا اعلان کیجئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدری حیدری، بآواز بلند صلوات دیا۔ توجہ ہے نا سرکار؟ الزام لگتا ہے جی شیعہ علی علی بڑی کرتے ہیں، جس سے پوچھو آگے کہتا جی تم کہتے ہو علی عالم غیب تھے۔ دنیا میں بڑی بحثیں چلتی ہیں، کوئی کہتا ہے عالم غیب تھے، کوئی کہتا ہے نہیں تھے، کوئی کہتا ہے جانتے تھے، کوئی کہتا ہے نہیں جانتے تھے۔ بڑے فساد، بڑے جھگڑے، بڑی بحثیں، بڑی علمی گفتگویں مختلف رنگ میں چلتی ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو یہ توہین علی ہے کہ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ علی کے پاس علم غیب تھا۔ میں توجہ چاہتے ہوئے جملہ دینے لگا ہوں، یہ بھی توہین علی ہے اگر کوئی کہے کہ علی کے پاس علم غیب تھا، کیونکہ غیب وہ ہوتا ہے جو دکھائی نہ دے رہا ہو۔ یا علی، میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، غیب وہ ہوتا ہے، اور عالم غیب وہ ہے جس نے غیب دیکھا ہو، جسے غیب دکھایا گیا ہو۔ میں اس علی کے علم غیب پر بات کیسے کروں؟ نہ میری جرت، نہ میری حیثیت، نہ میری ہستی، نہ میری اوقات، نہ میری بساط۔ میں خاک کا نہ دکھنے والا ایک نادیدہ ذرہ، وہ اللہ کے نور سے مشتق علی۔ توجہ توجہ توجہ، میں بات کروں علی کے بارے میں بات کروں، مجھے علی کے استعمال کی چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو کہتا ہے علی پڑھ۔ لطف آ رہا ہے حضور؟ جہاں آپ تھک جائیں بتا دیجئے گا، وہیں بات ختم۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ چلیں، آپ نے جملہ کہا ہے تو میں اس بات سے بات آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ جب مومن سمجھدار ہو، عزادار سمجھدار ہو، بات سمجھی جا رہی ہو، پڑھنے والے کو بھی لطف آتا ہے، کیونکہ خاموشیوں میں پڑھنے کا عادی میں بھی نہیں۔
جس رنگ میں آپ بول رہے ہیں اب دل چاہ رہا ہے کہ بات پہنچائی جائے۔ علی کے علم غیب پہ بات کرنے کی کسی کو اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ میرے بھائی نے جملہ کہا ہے، میں وہ جملہ آگے بڑھا کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جس کی تلوار میدان جنگ میں شجرے دیکھ دیکھ کر گردن کاٹے، جس کی تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے، کسی نے پوچھا یا علی، ایک منافق کے سر پہ گئی ہوئی تلوار سر نہیں کاٹا، واپس کیوں آ گئی؟ علی نے کہا کیونکہ اسے پتا ہے یہ قیامت کی صبح تک دیکھ رہی ہے، اس کی نسل میں ایک مومن تھا، یہ ٹل گئی۔ دونوں ہاتھ بلند کر، توجہ ہے نا سرکار؟ اب میں کیسے پڑھوں؟ اس گھر کے اندر صحن میں رکھی ہوئی چکی عالمین کا رزق تقسیم کرے۔ توجہ توجہ توجہ، علی پہ بات تائیں اس گھر کے نوکر سمجھ نہیں آتے۔ توجہ، مالکوں کی بات تو بہت آگے، یہی بات میں کر رہا تھا۔ میں خود کنیز زادہ ہوں، سادات کا غلام زادہ ہوں، اور سادات سے بھیک مانگنے کے لیے، دعا لینے کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بانی کی حیثیت سے ہیں، لیکن میں بانی کی حیثیت سے بالکل نہیں۔ میزبان کوئی کہہ لے، غلام کہہ لے، انتظامیہ کہہ لے، وہ شرف ہمیں حاصل ہے، لیکن بانی یا سید ہیں یا غیبت میں بیٹھا ہوا امام ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیونکہ میں خود کنیز زادہ ہوں تو دل چاہتا ہے بات بھی ایک ایسی شخصیت کا کروں جس نے کہا میں ان کی کنیز ہوں۔ بڑی توجہ چاہیے مجھے، مل کے باواز بلند صلوات۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیونکہ آنے والی ہستی نے اپنے آپ کو کنیز کہا، جس گھر میں آئی انہوں نے کبھی کنیز نہیں کہا۔ بیداریاں چاہیے مجھے، تاریخ سے لکھتی ہے، میں بات سمیٹ کے بڑا جلدی سے پہنچانے لگا ہوں۔ مجھ پہ وقت کی کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، لیکن میں کیونکہ وقت کو جانتا ہوں کہ اذان کا وقت قریب ہے اور بڑا جلدی سے بات آپ تک پہنچے بھی۔ ملک حبش بادشاہ کا انتقال ہوا، رعایا نے آ کے ملکہ سے شہزادی سے کہا کہ ملکہ بن کے تخت پہ بیٹھ، نظام میں مملکت اپنے ہاتھوں میں لے۔ بی بی نے جا کے کچھ دیر تخت کو زینت دی، کچھ دیر کے بعد تخت پہ جوتے اتارے، جوتے تخت پہ چھوڑ کے ننگے پاؤں نیچے اتر آئی۔ یا علی یا علی یا علی، آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو بات کا لطف آئے گا۔ چل پڑی ملکہ، سلطنت کی وارث، تخت چھوڑ کے چل پڑی۔ وزیر پریشان، مشیر پریشان، اولاد پریشان، رعایا پریشان، آگے آگے ملکہ، پیچھے پیچھے پوری سلطنت۔ بڑی توجہ، پیچھے پیچھے پوری سلطنت۔ جب بیٹوں نے آگے بڑھ کے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو، آواز آئی مجھے ہواؤں نے بتایا ہے وہ آ گیا ہے۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے آپ کو، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے کہا مجھے ہواؤں نے بتایا وہ آ گیا۔ اماں کون آ گیا؟ آواز آئی تمہیں نہیں پتا، بڑی مدت سے میری روح ایک مرض میں مبتلا ہے، میرا حکیم مطلق آ گیا ہے۔ آواز آئی اماں کیسا مرض، کیسا حکیم؟ آواز آئی حکیم ایک ہے، اس کے دواخانے میں 14 دوائیں رکھی ہوئی ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا سرکار آپ کی؟ میں جا رہی ہوں، آگے کہا اماں اس رنگ میں نہ جا، سواری لے کے آتے ہیں۔ نہ میرا لال، سواری چھوڑ۔ اماں نالین تخت پہ چھوڑ دی، نالین لے کے آتے ہیں۔ نہیں، ننگے پاؤں جاؤں گی، جس در پہ جا رہی ہوں ان کا حق یہی ہے ننگے پاؤں جاؤں۔ توجہ چاہیے، میں بڑا جلدی سے سمیٹ کے بات آگے پہنچا رہا ہوں، تاریخ نہیں پڑھنی، اشارے کرنے لگا ہوں۔ اور جوانوں کی مجھے توجہ بھی چاہیے، داد بھی چاہیے، بزرگوں سے فقط دعا مل جائے میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ چل پڑی، نہیں پڑھتا سفر کیسے ہوا۔ آدھی رات کو شہر نبوی میں پہنچی، مسجد کے دروازے کے قریب آ کے دیکھا، مسجد کی سیڑھیوں کے دوسرے زینے پہ آ کے بیٹھی، دیوار کی ٹیک لگائی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ٹیک لگائی، سفر کی تھکی ہوئی شہزادی ٹیک لگاتے ہی نیند آ گئی۔ جاگنا میں نے کہا مجھے جملے پڑھنے ہیں، اشارے دینے ہیں، اور ان باتوں کے نتیجے اور وزن آپ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ صبح کی اذان ہوئی، اذان اسی نے دی جو نبی کا مؤذن تھا۔
جاگو جاگو جاگو، اذان اسی نے دی جو نبی کا مؤذن تھا، اذان اسی نے دی جو نبی کا مؤذن تھا، جس کی شکایتیں بارگاہ رسالت میں آتی رہیں، یا رسول اللہ اذان ٹھیک نہیں دیتا۔ توجہ، کیوں ٹھیک نہیں دیتا؟ یا رسول اللہ اشہد اللہ کو اسہد پڑھتا ہے، شین کو سین پڑھتا ہے۔ آگے بڑھ کے بلال نے کہا یا رسول اللہ کیا کروں، یہ 3 نقطے میری زبان پہ چڑھتے نہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ میرا رسول کمال کرتا ہے، بات بلال کی ہے تو میں سنیں، میرا رسول کمال کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ کام تو ان کا بلال جیو مولا سلامت رکھے۔ اذان دینے والے نے اذان دی، کائنات کے نبی نے آ کے امت کو نماز پڑھی بھی پڑھائی بھی، امت چلی گئی، آخر میں نبی نکلے۔ بڑی توجہ، نبی کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا مسجد کے اندر، نبی نماز پڑھ کے وہیں سے گھر میں جا سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس دن نبی گھر کے اندر نہیں گئے، مسجد نبوی کے گلی والے دروازے کی جانب چلے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اب میں کیا کہوں، قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، یہ محمد ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اب میں کیسے کہوں کہ محمد چلے؟ محمد نہیں، رسالت کے قدم اس ملکہ کی جانب بڑھے۔ چلتے چلتے میرا نبی مسجد کے دروازے پہ آیا، پہلا سیڑھی کا زینہ نبی اترے، دوسرا زینہ اترے، تیسرا زینہ اتر کے شہزادی کے سامنے میرا نبی آیا۔ ذہن میں منظر سوچنا، دوسرے زینے پہ بیٹھی ہے ملکہ، سامنے نبی آیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری لال میری بیٹی آ گئی ہو۔ مولا سلامت رکھے، آ گئی ہو، بسم اللہ۔ جاگی سرکار، بڑی توجہ چاہیے مجھے، آواز آئی تیرا انتظار تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا بڑی مدت سے میں بھی آپ کی منتظر تھی۔ توجہ، آواز آئی آ گئی ہو، تو اب میں تمہیں اپنی بیٹی بناتا ہوں، اور بیٹی بنا کے تجھے اپنے بیٹی کے گھر لے کے جاتا ہوں۔ لفظ ہوتے ہیں ذاکر کے پاس، تمہیں اپنی بیٹی بناتا ہوں اور بیٹی بنا کے اپنی بیٹی کے گھر میں لے کے جاتا ہوں، اپنی بیٹی کے گھر میں لے کے جاتا ہوں۔ تاریخ نے جتنی بھی لکھی ہوں، توجہ، جس بیٹی کے دروازے پہ نبی لے کے گئے، اب محمد نہیں چلے، رسالت چل رہی ہے، تجھے اپنی بیٹی کے گھر لے کے جاؤں، لیکن اس بیٹی کے گھر میں جانے سے پہلے، کیونکہ وہ وارث تطہیر ہے، اس لیے پہلے تیرا مرحلہ تطہیر مکمل ہوگا۔ آقا کیسے ہوگا؟ آواز آئی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میمونہ۔ کہا یہ دنیا میں تیرے باپ نے تیرا نام رکھا تھا، میں تجھے اسم میں بھی پاک کرتے ہوئے اس پاک دروازے میں لے کے جاتا ہوں۔ آقا کیسے؟ آواز آئی آج سے تو میمونہ نہیں میری بیٹی ہے، اس لیے فاطمہ کے گھر جانے سے پہلے میں تجھے فضا بنا رہا۔ جیو مولا سلامت رکھے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلام۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ زندہ باد، مومن سلامت رکھے۔ ایک ہی لفظ میں ہے فضا کی کہانی، ایک ہی لفظ میں ہے فضا کی کہانی۔ عباس یہ کہتے ہیں کہ وفادار ہے فضا۔ واہ 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 واہ، جیو مولا سلامت رکھے آپ کو۔ توجہ ہے نا سرکار؟ تھکے تو نہیں آپ؟ صحن سیدہ میں آئے، پہلا قدم بی بی فضا کا سیدہ کے صحن میں آیا، بسم اللہ اور درود پڑھتی ہوئی جناب فضا قدم آگے بڑھاتی ہوئی آئیں۔ اب نبی کے ساتھ آئی ہوئی پہلی بیٹی کے ساتھ دوسری بیٹی کو دیکھا نگاہ ولایت نے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، آخری نبی اپنے ساتھ ایک بیٹی لے کے آئے، آخری نبی کا پہلا جانشین استقبال کے لیے اٹھا۔ بڑی توجہ، یا رسول اللہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ آواز یا علی یہ بھی میری بیٹی ہے۔ آواز دے کے کہا پھر آپ اور میں کیونکہ ایک نور سے ہیں۔
یا علی یا علی یا علی، کیونکہ آپ اور میں ایک ہی نور سے ہیں. آپ کی بیٹی ہے تو میں اسے آج سے اپنی بہن کہتا ہوں. یا علی کا بہن کہنا تھا. یہ دو شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، آکے فضا کو اپنی باہوں میں لیا، آواز دے کے کہتے ہیں اگر آپ ہمارے نانا کی بیٹی ہیں اور بابا نے بہن کہا ہے تو ہم بھی آج سے تمہیں اماں کہیں گے. جیو سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہزاروں دعائیں آپ کے لیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اس بھرے دربار سے کوئی خالی جھولی لے کے نہ اٹھے. جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں، اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے برادر محترم جناب سبیل عباس شیرازی صاحب کی والدہ کو اس منبر اور اس ذکر کے طفیل اور توسل صحت کاملہ و عاجلہ عطا کریں. اور بانی مجلس جتنے ہمارے یہ گیلانی برادران انتظام و انسلام کر رہے ہیں، اس تمام خانوادے کو مالک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے تا صبح قیامت ان کے گھر میں یہ ذکر محمد و آل محمد جاری رہے، اور یہ سلسلے تا صبح قیامت جاری رہیں، کیونکہ یہ بزرگوں کا سلسلہ ہے. اور جناب پیر سید فخر امام شاہ جی، ان کا یہ انتظام و انسلام میں نے کہا یقیناً مقبول ہے. اور ہماری کیونکہ دعا ذمہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مالک انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. میرے جتنے بھائی ہیں، جتنے یہاں لوگوں نے انتظام و انسلام میں جو والنٹیئرز کھڑے رہے، سیکیورٹی پہ لنگر والے، جس رنگ میں جس نے جو ڈیوٹی دی، یقیناً جناب سیدہ نے سب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں. اس لیے ہر بندہ آ کے اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، اور دعا ہے کہ یہ توفیق اور یہ ڈیوٹی ہمیشہ آپ میں قائم رہے. اور اتنی دعائیں دینے کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب آ کے حسنین نے کہا اماں، علی نے کہا بہن، سیدہ نے کہا بہن، نبی نے کہا بیٹی، بڑی توجہ. اب فضا خود اپنے آپ کو کنیز کہے، یہ فضا کی بے نیازی. توجہ ہے نا آپ کی؟ مجھے یا آپ کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اہل بیت نے بھی کبھی کنیز نہیں کہا. ناصرہ آل محمد، ناصرہ بطول، ناصرہ عالمہ غیر معلمہ. بڑی توجہ. میں نہیں پڑھتا کس رنگ میں زندگی گزاری. توجہ ہے نا آپ کی؟ مغرب کیونکہ قریب ہے اور اس وقت کی روحانیت بڑی عجیب ہوتی ہے. بسم اللہ. جس کے نالین تخت پہ ہائے شاہی کرے اسے میمونہ کہتے ہیں. جو عرش پہ آ کر شاہی کرے اور حسنین جسے اماں کہیں اسے فضا کہتے ہیں. بے شک. جیو مولا آپ کی معرفت سلامت رکھے. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نہیں پڑھتا زندگی کیسے گزرتی رہی. بس ایک جملہ اور اس کے بعد ذکر مصائب. تاریخ یہ کہتی ہے، اب میں سمجھانے لگا ہوں، علی پہ بات نہیں کرنی. علی کا علم کتنا تھا، موضوع یہی ہے، یاد رکھیے گا. پڑھ علی کا علم رہا ہوں، سنا فضا رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. جو بول پڑے ہیں مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جو اس فرش پہ بولتا ہے پھر مولا فرماتے ہیں قبر میں اسے بولنے کی تکلیف نہیں کرنے پڑے گی. سوال اس سے ہوگا، جواب ہم دیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ تاریخ لکھتی ہے. اب دو غلاموں کا ذکر کرنے لگا ہوں. تاریخ نے لکھا ایک دن سرکار امیر اپنے صحن تطہیر سے باہر گلی کی طرف برآمد ہوئے. امیر ممکنات گھر سے باہر آئے. یا گھر کے باہر ایک اور غلام کھڑا ہے جس کی کمر نون کی طرح جھکی ہوئی ہے، داڑھی اتنی طویل رکھی ہوئی ہے کہ جتنی میں جھاڑو دے سکے. سلامت رہو. جناب سلمان، علی باہر آئے. جیسے ہی علی باہر آئے علی کے قدموں پہ گرا. اب سلمان نے سوال کیا، یا رسول اللہ. سلمان اجنبی نہیں، سوال آپ نے سننا ہے اور جھوم جانا ہے. آپ نے سوال کرنے والا اجنبی نہیں. جس سے سوال ہو رہا ہے سوال کرنے والے کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، کیونکہ سوال کرنے والا منا اہل البیت سے ہے. توجہ. ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10ویں درجے پہ جناب سلمان ہیں. اور معصومین فرماتے ہیں سلمان کو سلمان فارسی کہنا گناہ ہے، اسے سلمان محمدی کہا کرو، کیونکہ فارسی پہلے تھا. جب منا اہل البیت کا تمغہ سینے پہ لگ گیا تو پھر یہ فارسی نہیں محمدی ہو گیا.
توجہ، آپ سمجھنا، سوال کرنے والے کا معیار بھی ذہن میں رکھنا، جس سے سوال کر رہا ہے اس کا معیار بھی ذہن میں رکھنا۔ جیسے علی آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی میں پوچھنا چاہتا ہوں میں سلمان کون ہوں؟ یا علی یا علی یا علی یا علی میں سلمان، میں کون ہوں؟ علی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں سلمان تو اگر چاہے، جملہ کیونکہ امیر ممکنات کا ہے، جملہ لسان اللہ کا ہے، اس لیے بڑے آرام سے پڑھنے لگا ہوں۔ یا علی میں کون ہوں؟ آواز آئی سلمان تو اگر چاہے تو تو ایسی کئی دنیایں خلق کر سکتا ہے۔ جاگنا جاگنا جاگنا، بڑی توجہ چاہتے ہوئے، سلمان اگر تو چاہے، جو معرفت کی پرواز اور بلندیوں پہ میرے ساتھ چل رہے ہو، سلمان اگر تو چاہے تو ایسی کئی دنیایں خلق کر سکتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی یا گھر کے اندر سے دروازے پہ دستک ہوئی، علی کو سمجھ آئی مجھے اندر بلایا جا رہا ہے۔ جیسے علی اندر گئے، اب دیکھا کہ دروازہ بند کرنے والی فضا ابھی دروازے کے اندر کھڑی ہے، آگے کہتی ہے یا علی میں نے سنا ہے آپ نے سلمان سے کہا ہے، سلمان اگر تو چاہے تو تو کئی دنیایں خلق کر سکتا ہے۔ توجہ چاہتے ہوئے، کاش میرے پاس پر ہوتے، میں پرواز کرتے ہوئے قلندر بن کے یہ علم کے نورانی موتی ہر عزادار کی جھولی میں پہنچاتا۔ بڑی توجہ چاہیے مجھے، یا علی آپ نے سلمان سے کہا تو کئی دنیایں خلق کر سکتا ہے۔ حافظہ سلمان اگر چاہے کئی دنیایں خلق کر سکتا ہے۔ آواز آئی مولا پھر میں تو در کے اندر کی کنیز ہوں۔ جاگنا 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 جاگنا، یا علی میں تو پھر گھر کے اندر کی کنیز ہوں، وہ باہر والا ہے، اگر وہ دنیایں خلق کر سکتا ہے تو مولا پھر بتائیے کنیز زہرا کے اختیار کیا ہے؟ آواز آئی فضا اگر تو چاہے تو کئی سلمان خلق کر۔ مولا سلامت رکھے، باواز بلند صلوات ہدیہ۔ جیو سلامت، توجہ ہے نا؟ گزرتا رہا وقت، خدمت کرتی رہی، معرفت کی بلندیاں حاصل کرتی رہی۔ بڑی توجہ، دیکھتی تھی کہ کبھی کبھی رسول آتے ہیں شہزادے کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی علی آتے ہیں حسین کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی چھوٹی شہزادی کا ماتھا چومتے ہیں تو روتے ہیں۔ مقصد ماتم ہے نا فرش کا صحیح۔ ہم جتنے فضائل پڑھ لیں یا جتنے نعرے لگا لیں یہ ہماری معرفت اور بندگی اور اطاعت کے لیے ہیں، لیکن ایک بی بی ہے جو شام سے سفر کر کے آتی ہے، اور آتی اس لیے ہے کہ کوئی تو کہے بی بی تیرے بھائیوں کے بڑے ارمان، آتی اس لیے ہے آ کے کوئی کہے بی بی تیرے بھائیوں کے بڑے ارمان۔ سارا دن تم نے ذاکروں کو سنا ہے نا، زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، بھائی کے جنازے سے یوں گزر گئی جیسے جانتی بھی نہیں تھی۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، روتے ہوئے بخل نہ کیا کرو، اس رنگ میں رویا کرو کہ جیسے یہ آخری مجلس ہو۔ میں بھی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، تم بھی آخری سمجھ کے سنا کرو، کل جو ہوگا وہ اس فرش پہ آئے گا۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے، یہ آنسو جناب سیدہ اپنے رومال میں لے جاتی ہے، اجڑی ہوئی ماں ایک ایک آنکھ سے آنسو لے کے جاتی ہے، جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، رو رو کے کہتی ہے میرا لال تیرے زخموں کی دوا لے کے آئی۔ اجرکم اللہ۔ آ گئی 28 سفر، رسول خدا کی رحلت کا وقت قریب آیا۔ ذہن میں رکھیے گا جناب فضا کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، رسول خدا کی رحلت کا وقت قریب آیا۔ 28 سفر، سرکار حسن کی شہادت کا دن بھی ہے، رسول خدا کی بھی شہادت کا دن ہے، رسول کی شہادت کا دن ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، رسول دنیا سے رحلت کر کے نہیں گئے، رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ 28 سفر بستر شہادت پہ رسول ہیں، یا جبریل نے آ کے کافور دیا۔ بڑی توجہ، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک روایت کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے، کیونکہ میں نیا نہیں ہوں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی، بڑی ذمہ داری سے لفظ کہنے کا عادی ہوں۔ ایک کافور کی پڑیا جبریل نے رسول کو دی، جو ماتم کرنے آئے ہو کر لو تیاری ماتم کی۔ رسول نے کافور ہاتھ پہ لیا، کافور کے 4 ٹکڑے رسول نے کیے، ایک ٹکڑا علی کو دیا،
دوسرا ٹکڑا سیدہ کے سپرد کیا، تیسرا ٹکڑا حسن کو دیا، چوتھا ٹکڑا اپنے لیے رکھ لیا۔ جیسے اپنے لیے چوتھا ٹکڑا رکھا یا چھوٹا نواسا روتا ہوا اٹھا، آواز آئی نانا کافور سب میں بانٹا ہے مجھے نہیں دو گے۔ دنیا سے جاتا ہوا رسول، بستر موت پہ پڑا ہوا رسول تڑپ کے اٹھا، آواز آئی حسین تجھے کافور کیسے دوں؟ وہ کافور اسے دیا جاتا ہے جس کا غسل ہو، جس کا کفن ہو اور جس کا جنازہ ہو۔ تیرا جنازہ ایک ہوگا، مارنے والے 9 لاکھ۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ گریہ بلند کرو تاکہ 2 لفظ میں پڑھوں، تمہاری آنکھ آنسوں کا وضو کر لے، میری عبادت مکمل۔ حسین کافور کیسے دو؟ رسول نے سب کو وصیتیں کی، جیسے وصیتیں کرنی تھیں ہو گئیں۔ اب رسول نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، یا دور کھڑی ہوئی ہے فضا، آواز دے کے کہا فضا بیٹی تو نے پوری زندگی مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں، فضا میں رسول چاہتا ہوں، میں دنیا سے جانے لگا ہوں، مجھ سے کچھ سوال کر، فضا مجھ سے کچھ مانگ، بیٹی مجھ سے کچھ طلب کر۔ آکے کہتی ہے کیسے مانگوں؟ کون سی دنیا کی چیز ہے جو میرے پاس نہ ہو؟ کائنات کے خزانے میرے پاس ہیں، جنت کے شہزادے مجھے ماں کہتے ہیں، جنت کی مالک مجھے بہن کہتی ہے، علی جیسا کریم مجھے بہن کہے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، آپ کی بیٹی ہوں کیا مانگوں؟ آواز فضا میں چاہتا ہوں کچھ مانگ۔ آواز فضا پتہ نہیں کیسے تم یہ لفظ برداشت کرو گے، آواز مولا اگر حکم دے رہے ہو تو ایک گھٹی گھٹی سی میرے دل میں حسرت ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ سے کچھ مانگوں۔ آواز فضا مانگنا کیا مانگنا چاہتی ہے؟ آواز مولا پھر مجھ سے وعدہ کیجئے مجھے اتنی عمر دو کہ میں باقر کی زندگی تک زندہ رہوں۔ آواز فضا اتنی زندگی کیوں مانگنا چاہتی ہو؟ آواز جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں دیکھتی ہوں کبھی کبھی زینب اور حسین اس صحن کے اندر کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، زمین پہ لکیریں مار کے لکیریں لگا لگا کے کوئی نقشہ بناتے ہیں، نقشہ بنا کے دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، کبھی حسین کہتا ہے زینب یہاں میرا اکبر اترے گا، کبھی حسین کہتا ہے ادھر میرے غازی کے بازو قلم ہوں گے، جو کبھی زینب رو رو کے کہتی ہے یہاں میں خزرار پہ قرآن رکھ کے اور تیرے قاتل کی منتیں کروں گی، نہ مار ابھی خود مر۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ آواز مولا مجھے اتنی مہلت دو میں کربلا تک حسین کے ساتھ جاؤں، پھر کربلا کے بعد تیری بیٹی کا برقع بن کے کبھی کوفہ کبھی شام، میں نے سنا ہے تیری بیٹی شام کے سفر میں ماری جائے گی، میں اس کی مجاورہ بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ختم کرنے لگا ہوں بات، آواز میں زینب عالیہ کی مجاور بن کے وہ بی بی کے روزے پہ بیٹھنا چاہتی ہوں، بس اتنا کہتا ہوں امیری کا برقع کربلا میں بازو قلم کرا کے سو گیا۔ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا لفظ، امیری کا برقع کربلا میں بازو قلم کرا کے سو گیا۔ جو نہیں رو سکا اس کے لیے پھر کہتا ہوں کربلا میں دریا کے کنارے پہ پیاسا سو گیا۔ اللہ مان جسے اب نہیں سمجھ آئی اس کے لیے پھر کہتا ہوں بھری ہوئی مشک کو بہتا ہوا دیکھ کے مر گیا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ یہ روتی ہوئی آنکھیں یہ گریہ مولا قبول فرمائے، بڑی توجہ چاہتے ہوئے ماتم بھی کرتے آؤ سمجھتے بھی آؤ۔ آ گئی فضا کربلا میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، چھوڑ دیا میں نے تاریخ کا بڑا حصہ کہ کیسے آئی کربلا۔ میں نے نہیں پڑھا کہ مدینے والا دربار فضا نے کس رنگ میں دیکھا، میں نے نہیں پڑھا مجھ سے پہلے سیدزادہ پڑھ رہا تھا 18 سال کی شہزادی نبی کی بیٹی، بڑی حسرت ہوتی ہے جینے کی 18 سال کی عمر میں۔ اس وقت فضا دیکھ رہی تھی کہ گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، آئی ہے تو سر کے بال سفید۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ آ گئی فضا کربلا، گزر گئی کربلا، چلا گیا علی اکبر دیکھتی رہی فضا، چلا گیا عباس دیکھتی رہی فضا، زندہ قاسم پر گھوڑے دوڑتے رہے دیکھتی رہی فضا، سارا دن فضا کی جھولی میں پلنے والے شہزادے شہید ہوتے رہے فضا دیکھتی رہی، پورا دن کربلا کے میدان میں فضا کی جھولی اجڑتی رہی، فضا دیکھتی رہی۔ وہ آ گئی شام غریباں،
اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، بڑی آسانی سے سن لیا تم نے۔ آ گئی شام غریباں۔ کسی سید سے پوچھا گیا تھا شام غریباں کیا ہے؟ اس نے کہا تھا میں سید ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا شام غریباں کیا ہے، بس اتنا کہتا ہوں ایک شام تھی جو شریف سیدانیوں پہ آئی اور گزر گئی۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، جو شریف سیدانیوں پہ آئی اور گزر گئی۔ نہیں پڑھ سکتا میں بھی کہ شام غریباں کیا تھی، بس اتنا کہتا ہوں چادر کے اجڑ جانے کے بعد کربلا کی مٹی کو چادر بنا لیا۔ جلے ہوئے خیموں کے بچے ہوئے حصوں پہ نماز پڑھتی رہی علی کی بیٹی۔ پڑھوں لفظ ادارو، نماز پڑھتی رہی علی کی بیٹی۔ تاریخ نے یہ تو لکھا کہ پانی آیا، مگر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کس نے پیا یا کب پیا۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، جس ہر گھر نے جنازے دیکھے ہوں گے، ہر بندے نے میتیں دیکھی ہوں گی، جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اس گھر میں کھانا نہیں بنتا، اس گھر کا چولہا نہیں جلتا، اس گھر میں ہمسائے کھانا بھی لے آتے ہیں، پانی بھی لے آتے ہیں، کوئی کچھ لے کے آئے۔ جس بیٹی کا باپ چلا گیا ہو وہ کچھ کھاتی ہے؟ انصاف کر کے بتانا، میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے جملے پڑھنے لگا ہوں۔ جس بیٹی کا باپ دنیا سے گیا ہو وہ کچھ کھاتی نہیں، کچھ پیتی نہیں۔ میں نے کہا ایک اشارہ کروں گا اور آگے بڑھنا ہے مجھے۔ شام غریباں پوری اسے ایک جملے میں سمیٹ کر دینے لگا ہوں۔ حور کی زوجہ پانی لائی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ حور کی زوجہ پانی کا جام لے کے آئی، یوں پانی لے کے آئی، آ کے کہتی ہے علی کی بیٹی پانی لائی ہوں۔ آواز آئی عباس کی بہن پانی لائی ہوں۔ تمہارے علاقے کا لفظ کہوں، رو کے کہتی ہے ماشکی کی بہن پانی پی۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، آواز آئی پانی پی۔ یا ایک مرتبہ پانی سامنے آیا، بی بی نے پانی قبول کیا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ بی بی نے پانی قبول کیا، پانی کا جام ہاتھ میں لیا۔ یا ایک مرتبہ آواز دینا شروع کی، سکینہ۔ بی بی کی شام غریبہ میں آواز گونج رہی ہے، بی بی ام المصائب کی آواز آئی، سکینہ، سکینہ کہاں ہو؟ اور سکینہ کی آواز آئی، جی اماں۔ جو ماتم کرنے آئے ہو، ہے اجازت سرکار ایک اشارہ، ایک لفظ پڑھوں؟ جملہ چھوڑ رہا تھا، سیدوں سے اجازت لیتے ہوئے ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی عالیہ نے آواز دی، سکینہ کہاں ہو؟ انصاف کر کے بتانا، اٹھنے والا یا زمین کا سہارا لے کے اٹھتا ہے یا کمر کا سہارا لے کے اٹھتا ہے؟ جب یہ جملہ یاد آیا تم ماتم ضرور کرو گے، اور جب ماتم کرو میرے حق میں دعا ضرور کرنا۔ پھوپھی نے آواز دی، سکینہ کہاں ہو؟ اب اٹھتی ہوئی بھتیجی نے نہ زمین پہ تلیاں ٹیکی، نہ کمر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ جانے کیا مجبوری تھی شہزادی کی، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کے کہتی ہے، جی پھوپھی۔ اللہ مان، اللہ مان، جی پھوپھی۔ آواز آئی، سکینہ پانی آ گیا، سکینہ پانی پی۔ اماں پہلے آپ پیجئے، اماں آپ نے بڑے دکھ اٹھائے، اماں آپ نے بڑے جنازے دیکھے ہیں، اماں آپ کی چادر چھن گئی ہے، اماں پہلے آپ پانی پئیں۔ آواز آئی، نہیں سکینہ، ہم شریعت کا گھرانہ ہیں، ہمارے گھر سے شریعت چلتی ہے۔ سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں، سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ کہا اچھا اماں۔ اب پھوپھی سے پانی کا جام لیا اور سکینہ مقتل کی طرف چل پڑی۔ آواز آئی، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ پانی پیے بغیر پانی لے کے کہاں جا رہی ہو؟ کہا اماں ابھی آپ نے کہا تھا پانی پہلے بچے پیتے ہیں، اماں آپ نے کہا تھا پہلے بچے پیتے ہیں، اور میں جام لے کے علی اصغر کے پاس جا رہی اور جا کے کہوں گی، اصغر جاگ پانی آ گئے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ ختم کروں بات، ہو گیا مصائب، لیکن حکم ہے اس لیے دو جملے کہتا ہوں، سانس لے لو جب ماتم کرنے کے لیے آئے ہو۔ گزر گئی شام غریباں، جس رنگ میں گزری گزر گئی۔ عباس ہو گیا فضا کا پہلا قدم، اس وقت آگے بڑھا۔ ہر دربار میں عالیہ کے آگے فضا، کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی کوئی چوک، کبھی کوئی بازار، ہر موڑ پہ علی کی بیٹی آواز دیتی تھی، ایک چادر دے دو، اگلے موڑ پہ لے لینا۔ وہ عیسائی چادریں دیتے رہے، مسلمان چھینتے رہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ ہر آنکھ نم ہے۔ بس ختم کرتا ہوں بات، یہیں سے میں ختم کرنے لگا ہوں، پورا مضمون چھوڑ کے آگے بڑھنے لگا ہوں۔ گزر گئی شام،
گزار بیٹھی شام کے زندان، دیکھتی رہی کیسے اٹھا سکینہ کا جنازہ۔ سن لیا تم نے؟ دیکھتی رہی سجاد کے آنسوؤں کے رنگ شام میں بدل گئے۔ اللہ مان اللہ مان، پتہ نہیں کیا گزری سجاد پہ۔ کربلا میں روتا رہا آنسو سفید، شام غریبہ میں روتا رہا آنسوؤں کا رنگ پانی کی طرح، کوفے میں روتا رہا آنسو پانی کی طرح۔ اللہ جانے کیا گزری ملک شام میں۔ یا شام کے بازار آئے، سجاد کے آنسوؤں کا رنگ بدل گیا، آنسو سرخ ہو گئے، وہ کلیجہ نکل نکل کے آنکھوں سے بہنے لگا۔ فضا دیکھتی رہی۔ سنو گے لفظ زادارو، ہو گئی رہائی، مل گئی رہائی سادات کو، آ گئے سادات مدینے، فضا ساتھ۔ بڑی توجہ چاہیے، میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں بات۔ فضا ساتھ چل رہی ہے، رہائی مل گئی فضا عالیہ کے ساتھ۔ بی بی اربعین کرنے کربلا پہنچی فضا ساتھ، وہ بی بی مدینے واپس پہنچی فضا ساتھ۔ جب مدینے کے شہر میں قافلہ داخل ہوا، جو ہی قافلہ محلہ بنی ہاشم میں گیا، حسین کی ایک 7 سال کی شہزادی وہ دوڑتی ہوئی آئی، آ کے دیکھتی ہے آگے آگے فضا ہے، وہ فضا کو اپنی باہوں میں سمیٹ کے رو کے کہتی ہے دادی فضا، میری سکینہ اور اصغر کہاں گئے؟ آواز آئی صغرا، نہ پوچھ کون کہاں رہ گیا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، جیسے دن کے لیے زندگی مانگی تھی فضا نے، وہ دن پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر تاریخ کہتی ہے پتہ نہیں کیوں حسین کی بہن کو پھر شام جانا پڑا۔ اللہ مان، ختم کر رہا ہوں بات۔ پھر شام جانا پڑا۔ تم نے سنی ہے بی بی کی شہادت، بی بی عالمہ غیر معلمہ پھر شام کے سفر پہ چلی۔ جب محمل گھر کے دروازے پہ آئے، سوار ہونے کے لیے محمل کے قریب علی کی بیٹی آئی۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا۔ سجاد کہتا ہے اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ آواز آئی سجاد یاد کر 28 رجب تھی، مجھے سوار کرانے کے لیے ادھر قاسم ادھر علی اکبر، آج نہ علی اکبر ہے نہ قاسم ہے۔ رو کے کہتا ہے اماں پریشان نہ ہو، تیری غربت میں تیرا قاسم بھی میں، تیرا علی اکبر بھی میں، تیرا عباس بھی میں ہوں، تیرا ہم سفر بھی میں، آماں میں تجھے سوار کروں۔ وہ بیٹے نے مپاں کو سوار کیا، اب دونوں پھوپھی اور بھتیجا سفر پہ نکلے۔ پڑھوں لفظ زدارو، آخری لفظ کے قریب آ گیا۔ رستے میں کسی باغ میں کسی نے بھائی کا پرسہ بہن کو دیا۔ جو پرانے عزادار بیٹھے ہیں ان کی ہائے نکلی، ان کے ہاتھ سینے پہ آئے۔ بی بی عالیہ کو میں جوانوں کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں، رستے میں ایک باغ آیا، یا آواز دی سجاد یہاں سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس میرے بھائی کا سر والا نیزہ رکھا گیا تھا، میرے بھائی کا سر یہاں رکھا گیا تھا۔ سجاد ذرا دیکھ وہ درخت موجود ہے۔ سجاد نے دیکھا، منہ پہ ماتم کرتا ہوا پھوپھی کی محمل کے قریب آئے۔ آواز آئی اماں درخت موجود ہے، لیکن درخت کی حالت دیکھ کے سوچ رہا ہوں پتہ نہیں میں اور تو کیوں موجود۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ یا بی بی نے اتر کے دیکھا وہ درخت کی حالت کیا ہے، خون آج بھی تازہ ٹپک رہا ہے، ٹپکتے ہوئے لہو سے پرندے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، تڑپ تڑپ کے گر گر کے زمین پہ مر جاتے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے حسین ویر آ دیکھ تیرا خون مس کر کے پرندے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ اور میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی، میں آج بھی زندہ۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ نہیں پڑھتا کیسے جنازہ ہوا۔ سجاد اور فضا نے علی کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا۔ پہلی مجاورہ علی کے روزے کی بن کے بیٹھی رہی۔ اب ذہن میں رکھنا جب ملک سے چلی تھی بیٹوں کو وصیت کر کے چلی تھی، اگر کہیں جاؤ اور کوئی لاوارث جنازہ نظر آئے تو اس میں شریک ضرور ہونا۔ میں پوری تاریخ چھوڑ کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ گزرتا رہا وقت، آ گئی 24 محرم۔ 24 محرم کی شام کو عالیہ کی قبر پہ فضا آئی۔ کر لو تو یاری ماتم کی جو ماتم کرنے آئے ہو۔ 24 کی شام کو عالیہ کی قبر پہ آ کے فضا بیٹھی، رو کے کہتی ہے بی بی فضا تھک گئی۔ اللہ مان اللہ مان۔ آواز دے کے کہا بی بی فضا تھک گئی۔ اماں کیا ہوا؟ آواز آئی میری لال اب میری نوکری مکمل ہو گئی، اب مجھ سے اور نوکری نہیں ہوتی۔ آواز آئی اچھا اماں تیاری کر، کل 25 ہے، کل تو بھی میرے پاس آ جا، ایک اور مہمان بھی میرے پاس آ رہا ہے۔
اللہ مان اللہ مان. ایک اور مہمان. کون مہمان؟ 25 محرم کے شہید سید الساجدین، کربلا کا عینی شاہد، زین العابدین، آنکھوں سے خون رونے والا. آواز دے کے زینب نے کہا فضا تو بھی تیاری کر، کل میرا ایک اور مہمان بھی تیاری میں ہے، تم دونوں میرے پاس آ جانا. عزادارو 25 محرم کا دن چڑھا. آ کے علی کی بیٹی کے دائیں جانب بیٹھ گئی بی بی فضا. آ کے کہتی ہے فضا عالیہ نوکری میں کوئی کمی ہوئی ہو معاف کر دینا. آواز آئی میں ضعیفہ تھی، میں نے یہ ذمہ داری اپنے لیے لی تھی، جو تیرے زائر آتے تھے میں انہیں پانی بھی پلاتی تھی، ان کی مہمان نوازی بھی کرتی تھی، میں نے زندگی مانگی تھی، اب مجھے لگتا ہے میں تیرے بعد اب جینا نہیں چاہتی. آواز آئی اب ماں اب تیری روح پرواز کرنے والی ہے، کوئی حسرت ہو تو مجھ سے کچھ طلب کر. آواز آئی حسرت کوئی اور نہیں، بس ایک خواہش ہے جو کربلا کا میرا ہم سفر تھا، میں چاہتی ہوں سجاد کو مدینے سے بلا، میری روح پرواز کرے، سجاد کی جھولی میں میرا سر ہو. یا یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یا روزے کے دروازے سے آواز آئی اماں میرا سلام. یا موڑ کے دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے بسم اللہ سجاد، اللہ کا شکر ہے تیرے آنسو رک گئے، تیری داڑھی سیاہ ہو گئی. آواز آئی اماں پہچان میں سجاد نہیں، میں باقر ہوں. آواز آئی میں غریب ہوں، میں کنیز ہوں، اس لیے سردار نہیں آئے. آواز آئی نہیں اماں میرے بابا کی مجبوری بڑی بن گئی، اور میرے بابا کو کل سے زہر ملا ہوا ہے، نہ میرا بابا بستر شہادت پہ تڑپ رہا ہے، اور تیری آواز سن کے اور رو رو کے کہہ رہا ہے اماں میری مجبوری بن گئی، میں نہیں آ سکتا، میرے بیٹے کو قبول کر. پڑھوں لفظ زدارو، نہیں پڑھتا کس طرح سے فضا کی روح پرواز کر گئی، نہیں پڑھتا کیسے کفن ہوا، بس اتنا کہتا ہوں فضا کا میت تیار ہوا. سمجھو گے لفظ زدارو؟ آخری لفظ کے قریب آ گیا ہوں، آخری 2 جملے، آخری 2 منٹ کی بات ہے. فضا کا جنازہ تیار ہوا، فضا کا جنازہ سجاد کے بیٹے نے تیار کیا. کون سا بیٹا؟ کربلا کا سب سے کم سنینی شاہد امام باقر العلوم. پھوپھی کے روزے کے قریب آ کے دادی کا جنازہ تیار کرایا. جنازہ تیار کر کے حسرت سے کھڑا ہوا، کبھی جنازے کو دیکھتا ہے، کبھی رستے کی طرف دیکھتا ہے، پریشان کھڑا ہوا ہے. یا ادھر سے کوئی حبشیوں کا قافلہ گزرا، انہوں نے دیکھا ایک جنازہ ہے، ایک جنازہ پڑھانے والا ہے، ایک میت ہے، ایک جنازہ پڑھنے والا ہے، ایک میت ہے، ایک میت کا وارث ہے. یا انہوں نے اپنے سرداروں کو بتایا، یا وہ سارے سردار آئے، انہوں نے آ کے اپنے سب سے بڑے سردار کو کہا. آواز دے کے کہتے ہیں داؤد تجھے یاد ہے ماں کی وصیت، تیری ماں نے وصیت کی تھی کوئی لاوارث جنازہ نظر آئے اس جنازے کو تنہا نہ چھوڑنا، اس جنازے میں شرکت ضرور کرنا. آواز یہاں یاد ہے، یہ کہتے ہیں وہ دیکھ اکیلا جنازہ ہے، ایک بیابان ہے، وہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، وہ کوئی جنازہ اٹھوانے والا نہیں. کر لو تیاری عزادارو. یہ قریب آئے، آ کے سلام کیا، سلام کر کے کہتے ہیں اگر تیرے ساتھ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہو ہم شریک ہو جائیں. سرکار نے کہا بسم اللہ صفیں بناؤ. پڑھوں لفظ دارو، آوازیں بسم اللہ صفیں بناؤ. صفیں بننا شروع ہوئی. یا آگے آگے فضا کے بیٹے کھڑے ہوئے، فضا کے بیٹوں کے پیچھے پوری رعایا اور پورا لشکر کھڑا ہوا. یا آگے سرکار باقر کھڑے ہیں، سامنے جناب فضا کا جنازہ ہے. یا جنازے میں شریعت کا قانون ہے وارث سے اجازت لو. ہر عزادار نے دیکھا ہوگا جہاں جنازہ ہو امام پہلے وارث سے پوچھتا ہے اجازت ہے جنازہ پڑھاؤں. امام باقر جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوئے. یا ایک مرتبہ پیچھے مڑے اور موڑ کے کہتے ہیں داؤد اجازت ہے تیری ماں کا جنازہ پڑھاؤں. اور تڑپ گئے فضا کے بیٹے. آواز آئی ہماری ماں کا نام اس بیابان میں کیسے لیتے ہو؟ ہماری ماں مدینے والے سرداروں کے کنیز. علمان علمان علمان. آواز آئی پہچانو مدینے والے سردار اجڑ گئے. اور تمہاری ماں کا میت ہے، اور کبھی کوفے کی پیشیاں بھگتاتی رہی، اور کبھی شام کے زندان، اور کبھی سکینہ کا جنازہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ
التماس دعا بحجت خدا، یہ تھے خطیب ولایت۔ آج کی مجلس اعزا کے دعا میں شامل ہونا مقصد ہوتا ہے، کائنات کی کوئی عبادت کر لیں، مقصد دعا ہے۔ التماس دعا بحجت خدا، الہی عزت آل محمد کا صدقہ، مصحب آل محمد کا صدقہ، بیمار کربلا کا صدقہ، جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں مالک تمام کو صحت کاملہ عطا فرما۔ سید سبیل عباس شیرازی صاحب کی والدہ محترمہ کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ عزت آل محمد کا صدقہ میرا کریم اللہ بابا سید علمدار حسین شاہ صاحب قبلہ کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بابا سید وجاہت حسین گیلانی صاحب کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور مخدوم بابا سید فخر عباس گیلانی صاحب کو مالک ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ ان کا یہ خرچ اخراجات لنگر توام نظر و نیاز پانی پلانے تک محمد و آل محمد کا کریم اللہ اپنی بارگاہ میں مزید شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزت آل محمد کا صدقہ بابا سید ظفر عباس شیرازی صاحب کی مالک زندگانی دراز فرمائے۔ بابا سید شہباز حسین گیلانی صاحب کی مالک زندگانی دراز فرمائے۔ بابا سید علمدار حسین گیلانی صاحب کی مالک زندگی دراز فرمائے۔ بابا سید وجاہت حسین گیلانی صاحب، ڈاکٹر سید وقار حسین گیلانی صاحب کی مالک زندگی دراز فرمائے۔ اور تخصیص کے ساتھ ایک دعا ہے، سید انصر عباس شیرازی صاحب حافظ آباد سے، بہت بڑا نام ہے، سالار بھی ہیں اور عزادار بھی ہیں، شریک صف ازا رہے ہیں سارا دن، مالک ان کی بھی زندگانی دراز فرمائے۔ حافظ آباد سے آئے ہوئے ہیں، اور بالخصوص سید مشاہد حسین گیلانی صاحب آسٹریلیا سے، مالک ان کی بھی زندگانی دراز فرمائے۔ رسول کی زخمی بیٹی انہیں اوجہ کمال عطا فرمائے۔ دیگر کملانہ برادران اور بالخصوص جو روح رواں ہیں، جو سید و سردار ہیں گیلانی سادات، مالک تمام کی زندگانی دراز فرمائے۔ سادات عظام اپنی ریت و رعایا کے ساتھ آباد و شاد فرمائے۔ عزت آل محمد کا صدقہ مخدوم بابا سید فخر حسین گیلانی صاحب کو مالک رسول کی زخمی بیٹی کا صدقہ ماتمی فرزند عطا فرمائے، عزاداری کا وارث عطا فرمائے، اور بھی جتنی گودیں ترستی ہیں مالک انہیں ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ جتنے بھی سید جلال بادشاہ رحمت اللہ علیہ قلندر پنجاب کے جتنے مزیرے ہیں، چاہے وہ پیر دل شاہ پکارہ صاحب اور دیگر جو بھی ریت رعایا ہے، مالک تمام کی زندگانی دراز فرمائے۔ عزت آل محمد کا صدقہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ، جتنے ہاتھ بلند ہیں ان میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ عزت آل محمد کا صدقہ اس دربار کی، اس فقیر کی سلطنت میں جتنے عزادار ماتمی تشریف فرما ہیں، یا کبیر والا عزاداری کے توسط سے دنیا کے جس کونے میں ہمارے ساتھ مومنین شریک صف ازا رہے ہیں، رسول کی زخمی بیٹی انہیں اجر کثیر عطا فرمائے۔ میرے انتہائی محترم جناب سید سبیل عباس شیرازی صاحب کو مالک کامیابیوں کامرانی عطا فرمائے۔ بیمار کربلا کا صدقہ بیمار مومنین کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ گیلانی خانوادہ، گیلانی خانوادہ میں جو بیمار ہیں مالک تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بالخصوص تخصیص کے ساتھ بابا سید علمدار حسین گیلانی صاحب کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بابا سید وجاہت حسین گیلانی صاحب کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ عزاداری ان کی نسلوں میں قائم و دائم رہے، آپس میں مزید مالک اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ سخی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ، یہاں پہ جتنے عزادار ماتمی اور مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، سخی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ الہی ہم یتیموں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے وارث زمان منتقم حقیقی سلطان عادل بقیت اللہ العظم کا ظہور فرما۔ الہی ہماری دعائیں قبول، تجھے واسطہ علی و بطول، ساما شتاب کر دے ہمارے دل کے چین کا، الہی تجھے واسطہ خون حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آذ الصوات وفی کل ساعت، من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وعان وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری۔ بابا علمدار شاہ جی بھی حرف دعا کے لیے مالک زندگی دراز فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئے رب دو جہاں تجھے پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کے دامن کو غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تقسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولہ اون محمد، ہر ایک جماع کو علی اکبر کا جگر دے۔ یا اللہ تجھے بی بی زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کی رہائی کی خبر دے۔ یا اللہ جو پردہ زینب کی ازادار ہے مولا، محفوظ رہسی خواتین کے پردے۔ یا اللہ تجھے سید سجاد علیہ السلام کی بیماری کی قسم ہے، ہر ایک بیمار کو شفا یاب سحر دے۔ یا اللہ تجھے سید سجاد علیہ السلام کی بیماری کی قسم ہے، ہر ایک بیمار کو شفا یاب سحر دے۔ یا اللہ مفتدر اللہ الجواہر کی بارش، مقروض کا قرض ادا غیب سے کر دے۔ یا اللہ جو مائیں روتی ہیں بے یاد علی اصغر، ایسی ماؤں کی گود بچوں سے بھر دے۔ یا اللہ جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر وہ غر دے۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دکھا سوائے غم شبیر علیہ السلام، شبیر علیہ السلام کا غم بانٹ رہا ہو تو ادھر دے۔ یا اللہ جاتی ہے تو چلی جائے یہ جان، مگر پرچم عباس پر آنچ نہ آئے۔ یا اللہ قسمت میں فقط خاک شفا بخش دے مولا، میں یہ نہیں چاہتا مجھے لال و گوہر دے۔ یا اللہ آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو نجف اشرف تک جانے کی اجازت سفر دے۔ یا اللہ کب تک رہیں گے دنیا میں یتیموں کی طرح ہم، وارث میرا پردے میں ظاہر اسے کر دے۔ یا اللہ تین واسطہ محمد تے محمد دی پاک آل دا صدقہ، انہا مومن جڑے ٹور کے آئین کریم اللہ واسطہ اس ہے جلال دربار علیہ تینوں اپنے عظمت دا صدقہ، انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی دے، انہوں دے بیمارہ نصیحت دے، انہوں دے جو دل دے خیشات ان پوریاں فرما، بے اولادہ نو اولاد دے، فخر نو حیاتیاں لا بیٹا عطا فرما، عمران نو حیاتیاں لا بیٹا، عامر نو حیاتیاں لا بیٹا عطا فرما۔ یا کریم اللہ اختر کملانے نو کریم اللہ حیاتیاں لا بیٹا، صفدر نو حیاتیاں لا بیٹا عطا فرما۔ یا کریم اللہ جتریاں جولیاں سکھ دیاں اولاد واسطے انہاں نو اولاد نری نہ عطا فرما، تے جنہ لنگر دے وچ مولا جنہ حصہ رلایا ہے مولا انہاں دی نظر نیاز قبول فرما۔ قبیلہ لے ازاداری آلے انہوں مولا پنجتن پاک دن دگنی رات چگنی ترقی دے، انہوں مولا اپنی حفظ امان رکھ، مولا انہوں دا اتفاق قائم تدائم رکھ، مولا انہوں دے بیمارن سے تن دے، مولا کریم تو کرم فرما، جڑی بیبیاں جو بیمارن سیت کلی عطا فرما۔ یا کریم اللہ ساڑی دعائیں مستجاب فرما، یا کریم اللہ تین واسطہ سینڈ دی چادر دا ساڑی دعائیں قبول فرما۔ مولا مولا الیکٹریشن اور ساؤنڈان لے 110 لے مولا انہوں اور ترقیاں دے، مولا انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی دے، مولا ساڑھے جہے دربار دی رونق بنائیے، مولا انہوں روز قیامت تائیں عباد تے شاد رکھ۔ یا کریم اللہ انہوں مومنن وسدہ رکھ۔ اللہم صلی علی محمد مولا نعیم دی جڑی ہے پئی مولا نوکری قبول فرما، اے دے جو دل دے مقصد ان پورے فرما، علی رضا دے جو دل دے مقصد ان پورے فرما، علی نواز نو مولا سیت کلی عطا فرما۔ یا کریم اللہ جترے دربار دوتے مریدین آئیاں، جترے ماتمی ازادار، جترے نوے خان، جترے علی ین ولی اللہ پڑھنا لے، مولا انہوں وسدہ رکھ، مولا انہوں سارے انہوں ریایہ نو دادے سہ جلال دے ریایہ نو وسدہ رکھ۔ یا کریم اللہ انہوں اتفاق ہی رکھ، یا کریم اللہ تین واسطہ سینڈ دی چادر دا ساڑی دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولی قال حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات اللہ علیہ بسات وفی کل سات لیل والنہار ولیم و حافظم و قیدم و ناصرم و دلیلم وینن حتی تسکنہو ارزقت متیوفیہ طویلہ۔ یا رب محمد وآل محمد اللہم ثبتنی بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم رزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، اللہم زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، انہا علی کل شین قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ دے سلام پڑھ لگی زیارت
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم الانبیاء، السلام علیکم یا خاتم الرسل، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم بیس الہدا، السلام رحمت للعالمین، السلام علیکم یا جد الحسن والحسین، السلام علیکم یا محمد رسول اللہ، السلام سلطان الانبیاء، السلام علیکم یا سلطان الرسل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، اللہم صلی علی محمد وآلہ، السلام علیکم یا ابن الخدیجۃ الکبریٰ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، السلام علیکم یا مولا انصارک ماقن جمیع شہدائے کربلا، مظلوم کربلا، شہید کربلا، السلام علیکم یا اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا قام کفر و طغیان، السلام علیکم دافع ظلم، السلام علیکم یا اجل اللہ تعالی فرحجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، یا کریم اللہ تین واسطہ محمد پاک اللہ ساڑھی دعائیں قبول فرما، السلام علیکم یا غریب الغربہ، السلام علیکم یا من زوفہ والفقرہ، السلام علیکم مغیش شیعت والزوارفی یوم الجزا، السلام علیکم یا نیس النفوس، السلام شمس شموس، السلام علیکم ایوہ المدفون بیارت توس، سبائے قدربا، السلام علیکم بائے قدربا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام قاضی ابن القضاء، راضی ابن رضا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن شریک القرآن، السلام علیکم یا قامل الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع ظلم والعدوان، السلام علیکم یا اجل اللہ تعالی فرحجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجل من وانک وانصارک وشیعتک محبیک ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا روح اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا وارث خون الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا وارث خون الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا وارث خون الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ضامن نسل بقائے مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد، نعرہ حیدری